1973 میں جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے چاغی کے علاقے میں سونے اور چاندی کے ذخائر کا سراغ لگایا۔ ماہرین کے مطابق ریکوڈک کے مقام پر 2.2 ارب ٹن کے قریب سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں جو دنیا میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ چلی کی معدنیات تلاش کرنے والی کمپنی ٹیتھیان کاپر کمپنی جو اینٹ آف اگسٹا اور کینیڈا کی باریک گولڈ پر مشتمل ایک کنسورشیم ہے جس کے ساتھ حکومت پاکستان نے چاغی ہلز جوائنٹ وینچرز ایکسپلوریشن کے نام سے 1993 میں معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی روشنی میں مذکورہ کمپنی کو منافع کا 75% جبکہ بلوچستان کو 25% حصہ ملنا تھا۔ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں بلوچستان حکومت نے سن 2006 میں اس لائسنس کی تجدید کی۔ سن 2008 میں بلوچستان کی حکومت نے اس معاہدے پر اعتراض اٹھایا اور معاہدے کو قوانین کے منافق قرار دے دیا۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد بلوچستان حکومت نے کمپنی کو معدنیات کی تلاش کا لائسنس دینے سے انکار کر دیا اور یوں بات سپریم کورٹ تک پہنچ گئی۔ بلاخر 2013 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے سو موٹو ایکشن کے ذریعے اس معاہدے کو کالعدم قرار دے دیا۔ ٹیتھیان کمپنی یہ معاملہ بین الاقوامی ثالثی ٹریبیونل میں لے گئی۔ ٹریبیونل میں ٹرائل کے بعد اس اہم ترین مقدمے کا فیصلہ حکومت پاکستان کے خلاف آ گیا جس کے نتیجے میں پوری قوم کو $3.15 بلین کا ٹیکہ لگ چکا ہے۔ جی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ذرا انہی سے بات کا ڈاکٹر صاحب آپ اور مصطفیٰ کی اجازت سے ان سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو بین الاقوامی ثالثی کا فیصلہ آیا ہے پاکستان کے خلاف، کہا یہ جا رہا ہے کہ افتخار چودھری، رئیسانی صاحب اور آپ تینوں کے نیکسس نے پاکستان کو ایک اتنے بڑے کرائسس میں مبتلا کر دیا ہے کہ جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ اربوں ڈالر جو آپ پاکستان کو دینے پڑیں گے اس کی براہ راست ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات کی ہے، یہ آپ نے اتنی بڑی بات کر سکتی تھی۔ میں تو بہت حیران ہوں آپ کی بات سن کر۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، اگر آپ کو اس سارے معاہدے کا پس منظر پتا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ریکو ڈک کا جو ایکسپلوریشن لائسنس تھا وہ 2001 یا 2002 میں ٹی سی سی نے لیا تھا بلوچستان کی گورنمنٹ نے، اور نارمل بلوچستان منرل رولز یہ کہتے ہیں کہ 3 سال میں آپ ایکسپلوریشن ختم کر کے اور اپنی فیزیبلٹی رپورٹ سبمٹ کریں۔ انہوں نے 400 کلومیٹر انہوں نے ایریا لیا تھا، اسکوائر کلومیٹر۔ جب 3 سال ختم ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں 3 سال کی اور ایکسٹینشن دیں۔ وہ دوسری ایکسٹینشن جب مل گئی تو اس کے بعد آگے ایکسٹینشن رولز کے تحت نہیں مل سکتی تھی۔ انہوں نے بلوچستان گورنمنٹ میں کچھ لوگوں کو برائب کیا اور رولز چینج کروائے اور رولز چینج کروا کے ایک اور ایکسٹینشن دی۔ اس کے بعد ہو گئے 9 سال۔ 9 سال جب گزر گئے اس کے بعد بھی انہوں نے فیزیبلٹی رپورٹ سبمٹ نہیں کی اور مزید 2 سال اور لگا کر فیزیبلٹی رپورٹ سبمٹ کی۔ بلوچستان گورنمنٹ کے رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایریا لیتے ہیں ایکسپلوریشن کے لیے اس کے اوپر کمپلیٹ ایکسپلوریشن کر کے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سارے فیکٹس تو بین الاقوامی ثالثی کمیشن نے مسترد کر دیے۔ آپ کی باتیں جو ہیں وہ تو مسترد کر دی نا ثالثی کمیشن نے۔ بات نہیں ہوئی ایسی کوئی بھی، کیا باتیں کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں پتہ یہ ہے کہ آپ نے $3.5 ارب ڈال دیا پاکستان پہ۔ بات نہیں ہوئی، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کسی بات کر رہے ہیں؟ بات تو سنو پوری، اب بات سنیں گے، آپ اپنے شروع ہو گئے۔ میں نے جا کے انٹرنیشنل ٹریبیونل میں 2012 میں کیس لگا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہمیں وہ اسٹے آرڈر نہ دیں تاکہ ہم آپ بلوچستان کی گورنمنٹ پروجیکٹ نہ اسٹارٹ کرے۔ اسٹے آرڈر کے اگینسٹ وہ کیس ہار گئے۔ بلوچستان گورنمنٹ کو اجازت مل گئی کہ وہاں پہ ایک مائن کے اوپر ہم اپنا کام شروع کر سکیں۔ میں صرف اس مائن کے کام کا بورڈ آف گورنرز کا چیئرمین تھا، میرا پورے ریکروٹنگ سے کوئی واسطہ نہیں تھا بھائی۔ انہوں نے جب ایکسپلوریشن پر فیزیبلٹی سبمٹ کر لی سب کچھ نہیں، آپ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، سپریم کورٹ میں آپ نے یہ کہا کہ یہ بالکل غلط معاہدہ ہے، اس کے اوپر جناب ہم تو 2 سال میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آپ سے بھی کچھ نہیں ہوا، وہ کمپنی بھی چلی گئی، اب ہمیں جرمانہ بھی پڑ گیا، اور آپ اپنے فیکٹس کے اوپر پہلے حصے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ثالثی کمیشن کے فیکٹس جو ہیں وہ بالکل غلط تھے۔
دوسرے حصے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں ریکارڈ باتیں ساری غلط ہیں، آپ کی باتیں ساری غلط ہیں. یہ تو آپ کے سامنے باتیں ہوئی نا. پہلے حصے میں آپ نے کہا کہ یہ غلط ہے, دوسرے حصے میں کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کو کچھ پتا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے, اگر آپ نے اس بات کی سنی تو آپ ذرا ڈاکٹر صاحب ہولڈ کریے گا, ذرا یہ ڈاکٹر صاحب کی بھی بات لے لیجیے گا. مجھے تو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈس ریگارڈ ہے انٹرنیشنل کانٹریکٹس کا. ہمارے ہاں ایک خاص قسم کا سنڈروم ہے جس کو آپ وحید مراد سنڈروم کہہ سکتے ہیں, جس میں ہیرو بننا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں سمر مبارک من صاحب کے حوالے سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں, نہیں میں ان کے حوالے سے نہیں کر رہا, میں سب کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک آپ کے پاس ایک کمپنی آئی BHP کے نام سے, اس نے $200 ملین یہاں پہ خرچ کیے, اس کو کچھ نہیں ملا. اس نے اپنا انٹرسٹ بیچ دیا اس کمپنی کو, ٹیتھین کو, جس کا ٹائتھن یا جو بھی اس کا نام ہے, اور دنیا کی دو سب سے بڑی ایک چلی کی کمپنی اور ایک کینیڈا کی کمپنی کو انہوں نے اپنا انٹرسٹ بیچا. $200 ملین $220 ملین اس کمپنی نے خرچ کیے. 40 والیومز, 40 صفحے نہیں, 40 والیومز کی فیزیبلٹی جو ہے انہوں نے بنا کے پیش کی, جو رئیسانی صاحب نے ریجیکٹ کر دی کہ یہ تو کافی نہیں. 40 والیومز کی 8-9 سال کے اندر, جس کی باقاعدہ جو ہے حکومت, پاکستان کی حکومت ایک انٹرنیشنل کانٹریکٹ کے اندر اس کی تجدید کرتی چلی آ رہی ہے, جو بھی وہ معاملات ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, چلیے ہم نے پاکستانی قوانین کے مطابق ایک پوزیشن لے لی, اب یہ بتائیے کہ پاکستانی قوانین کے مطابق جو ہم نے پوزیشن لی, اب اگر ہمیں $5 بلین یا $2 بلین یا $100 ملین کا جرمانہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ ہم نے اٹر ڈس ریگارڈ شو کیا انٹرنیشنل کانٹریکٹس کا, تو اس پیسے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ افتخار چودھری صاحب کو تو ذمہ داری لینی ہے نا. افتخار چودھری صاحب کے سامنے تو آپ کی حکومت گئی تھی اس وقت, رئیسانی صاحب گئے تھے اور سمر مبارک مان صاحب وہاں پیش ہوئے تھے, اور انہوں نے دونوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے. اس چیز میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم افتخار چودھری صاحب کے نیچے جس شکل میں سامنے آیا, اس نے چاہے سٹیل ملز ہو, چاہے اس نے یہ ریکودک والا معاملہ آپ کے سامنے آ گیا, حامد سعید کاظمی صاحب والا بھی کچھ دنوں پہلے ہوا, اس نے بنیادی جو قانون کے تقاضے تھے وہ بائی پاس ہو گئے. اب یہ معاملہ جو تھا, اگر بلوچستان حکومت جو اور جو کاپر کمپنی ہے جس نے ایونچولی وہاں پر ریکودک کو ایکسپلور کرنا تھا, اب یہ ساری چیزیں جو انٹرنیشنل ٹریبیونل کے اندر جب وہاں پر ثابت ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اپنے جو سسٹمز تھے وہ دوبارہ پھر فیل ہو گئے. انہوں نے ان کی ساری وہ اپریہنشنز تھی وہ ایڈریس نہیں کی. آپ کی سمجھ نہیں رہا ہے, سمر مبارک مان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات غلط ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کمپنی کو غلط دیا گیا ہے. اگر بات یہ ہے کہ اگر اٹھا کے ٹھیکہ تو سمر صاحب کو دے دیا گیا. میں ذرا آؤٹ کم سے شروع کرتا ہوں. آؤٹ کم سے یہ شروع کرتا ہوں کہ ہمیں کل انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ غلط ہیں اور وہ کمپنی ٹھیک ہے, انٹرنیشنل آربیٹرز نے. اب یا تو یہ یہودی سازش ہے ہر چیز کی طرح, اور یا ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے اس پورے پروسیس کے اندر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اربوں ڈالر, روپے نہیں ڈالر, اور $1 بلین کے اندر $1,000 ملین ہوتے ہیں. تو یہ جب ہمیں اگر اپروپریٹ ہوگا فائن, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے ذمہ دار کون ہے اس $1 بلین لاس کا؟ بلینز ابھی اپروپریٹ نہیں ہوا, ہو سکتا ہے اللہ کرے کم ہو, لیکن امکان کچھ ایسا دکھ نہیں رہا. جی ڈاکٹر صاحب بات سنیں آپ میرے. جی رئیس صاحب نے جب ریفیوز کیا تھا نا ان کو مائننگ لیز, وہ اس بات سے کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سارا کاپر اور گولڈ ایک پائپ لائن کے ذریعے لکوڈ سلری بنا کے گوادر بھیجیں گے, وہاں سے ٹینکر بھر کے اپنے ملک میں جا کر وہاں پہ ہم میٹل جو ہے وہ سیپریٹ کریں گے, گولڈ کاپر سلور جو بھی ہے, اور اس کو بیچیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اور جو پروفٹ ہوگا اس کا 2% بلوچستان کو ملے گا. 25%. اور گولڈ ڈسکور بھی نہیں ہوا, صرف کمرشل کاپر ڈسکور ہوا. 2% پہ نہیں دے سکتا. رئیسانی صاحب نے ریفیوز کر دیا دینا مائننگ لیز. اس بات پہ پھر وہ سپریم کورٹ میں تھے, سپریم کورٹ میں کیس چلا 1.5 سال, اور افتخار چودھری صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ بالکل غلط بات ہے, 2% کی پہ وہ کیوں لے جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت آربیٹریشن کمیشن میں کیس ڈیفینڈ کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح تھے اور وہ غلط تھے؟ میں عرض کر دیکھو, آپ بات پوری طرح تھامل سے سن لیں, میں کیس سارا آپ کو بتا دوں. اب اس کے بعد اس وقت کیس یہ ہوا جب 2014 کے اکتوبر میں پیرس میں ہیئرنگ ہوئی ایک اسٹیٹ کی, وہ کیس یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان سے کمپنسیشن لینی بنتی ہے, اور بلوچستان گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہمیں ان کو کوئی کمپنسیشن نہیں دینی کیونکہ انہوں نے ایکسپلوریشن رول ہمارے وائلیٹ کیے ہیں.
3 साल के बजाय 12 साल में विजिबिलिटी बनाई है और 400 किलोमीटर के बजाय सिर्फ मगर ये 1 तजदीद किलोमीटर की करते रहे विजिबिलिटी दी है, इनकम्प्लीट विजिबिलिटी दी है। अच्छा, ये बात हो रही थी। अब इसके ऊपर वहाँ पे इनके भी लॉयर बोले, उनके भी लॉयर बोले। 13 दिन चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जो थे उस कोर्ट में बैठ के सारी हियरिंग सुनते रहे। बेस्ट लॉयर जो उन्होंने हायर किए, उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने ये अब सिर्फ फैसला ये किया है कि उनके कंपनसेशन उनको देना बनती है। डॉक्टर साहब तो फिर यही कह रहे हैं ना कि ये हुकूमत जो है ये नाकाम हुई है डिफेंड करेंगे अपना वो तो अपने केस से नहीं पीछे बनती है, वो क्लेम फाइल करेंगे। जब वो फाइल करेंगे क्लेम, उसको आप टेस्ट करेंगे और उसके बाद फैसला होगा कि क्या अमाउंट देना बनता है। चलिए अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये काफी बात ठीक हो है, गई। विजिबिलिटी दी है वो 6 किलोमीटर की दी है। ठीक हो गया हमने डॉक्टर साहब, अभी ठीक है डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर साहब ये बात जरा किया। सुन लीजिएगा, ठीक हमने है। अभी इंटरनेशनल टेंडर किया, चेन्नई ठीक में है। इंटरनेशनल टेंडर किया, पूरी दुनिया के मल्टीनेशनल से बिडिंग की। हाँ, हमने चेन्नई 14 में भी मिलियन जाके डॉलर इन्होंने यही में, कुछ किया है। वैसे 14 माशाल्लाह मिलियन उस पे हम डॉलर डॉक्टर साहब से बात 28 करते स्क्वायर किलोमीटर की फीजिबिलिटी करवाई है, एक्सप्लोरेशन करवाई है चेन्नई में। चलिए, डॉक्टर साहब बहुत चलिए, शुक्रिया। चलिए, अभी बहुत- रिकॉर्डिंग पे बहुत- रहते हैं, फिर चेन्नई पे बाद में अच्छा, इसके आएंगे। अंदर डॉक्टर साहब मैं- शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया बस- जी। अच्छा, मैं इसमें यार, आपको बात डॉक्टर ये साहब है, ये एक बात एग्जांपल जो है दे ना, दूं। मैं अभी माफी जो चाहता हूं, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये अटर डिसरिगार्ड है इंटरनेशनल कवानीन का। ये हमारे यहाँ को मौला, मैं तो वहीद मुराद का गलत कह गया, मौला जट सिंड्रोम है। को गंडासा निकालो, आगे से जोड़ो और अंधाधुंध चलाना शुरू कर दो। अब ये आज जो हमारे ऊपर अप्रोप्रिएशन, पूरी दुनिया के टॉप लॉ फर्म्स बैठी हुई हैं, बेहतरीन आर्बिट्रेशन के लोग बैठे हुए हैं, सारा मुकदमा पेश किया गया है उनके सामने और वो डॉक्टर साहब की और दीगर अशखास की किसी बात को मानने को तैयार नहीं, और हम अभी भी मुसर हैं कि हम ठीक थे। वो तो कहते अच्छा, हैं अब आपके उसके हुकूमत अंदर ने मैं डिफेंड जो नहीं डॉक्टर साहब का मौकफ समझाऊं ना जी, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो कंपनी थी उसने कहा कि हम जो एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करके उसको लिक्विडिफाई है, करके लेके जाएंगे। हम पाइपलाइनों के जरिए बाहर ले जाए। अच्छा, अगर हुकूमत को इस चीज पे एतराज था तो अगर आप सेंधक प्रोजेक्ट अपने ज़हन में रखें, तो सेंधक प्रोजेक्ट में डॉक्टर साहब एग्जैक्टली यही हुआ कि जिस कंपनी को वो दिया गया, वो कंपनी वहां पर पिछले कई दहाइयों से एक्सट्रैक्शन कर रही है और एक्सट्रैक्शन करके उसने उस कंपनी को उस एरिया को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन डिक्लेयर कराया और वहां से चीजें वो सारा बाहर ले गए, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज इतने बड़े पैमाने पर लगाना एक मुश्किल काम है। बड़ी बात ये है, देखिए, तो इस बुनियाद नहीं, पर देखें, बड़ी बात ये लंबी गुफ्तगू। मोटी बात ये, पहली बात तो ये कि 25% का हिस्सा बलूचिस्तान का, आर्बिट्रेशन 2% हमारी नहीं था। कारके वाली भी आ रही है, वो भी हमारे पहली खिलाफ वो भी आएगी। पहली बात तो ये कि 25% नहीं था, 2% नहीं था, 25% था। हाँ। दूसरी बात यह है कि इन दो कंपनियों ने दावा किया है, जो आर्बिट्रेशन ने एक्सेप्ट किया, कि पहली कंपनी ने तकरीबन लगभग 100-200 मिलियन डॉलर लगाया और उसको कुछ नहीं मिला। दूसरी कंपनी ने 220 मिलियन डॉलर लगाए। अब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उस इवेंचुअली हम इस नतीजे पे पहुंचे कि 5th लार्जेस्ट देखिए डिपॉजिट्स जी, इन द ये वर्ल्ड। बहरहाल ये तो एक बहस आपके और उसके सामने बाद खुद भी रिकॉर्ड कुछ एक्ट नहीं में कर ऊपर पाए। जो है खुद भी कुछ नहीं या कर पाए। खुद एक्सट्रैक्ट कर ली होती, 3 उसी से पैसे दे देते तो बिलियन एक्सट्रैक्शन डॉलर होती। की पाकिस्तान को पेनल्टी नहीं, जो अभी है पेनल्टी वो नहीं है, पड़ appropriate। सकती है, पेनल्टी पड़ पड़ सकती सकती है, पड़ सकती है, पेनल्टी है। अभी appropriate और नहीं है। कारके का भी अब आ रहा है, तो ये पाकिस्तान में इस वक्त हालात है, एक तरफ हम लोन लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह पेनल्टी जो है वो दिए जा रहे हैं। आज का कंपनियों को तहफ्फुज़ देने के उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को मुंह के ऊपर वायलेट करते हैं। बहरहाल यहाँ पर भी तो फिर करप्शन के हालात सामने नजर आते हैं। आज का प्रोग्राम आपने तो यहीं आखिर में तक- समर मुबारक मंद वाली बात कर दी। नहीं, नजर तो आ रही है। पीटीआई ने जाते जाते छिक्का तो लगाना था एक। ठीक है जनाब, आज का प्रोग्राम यहीं तक है, बाकी फिर आपसे तो गुफ्तगू हम करते रहेंगे।